ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن امام زمانہ سے ریلیٹڈ، لیکن آپ اسے بالکل کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہ سمجھیے کہ امام زمانہ جمعہ کے دن ظاہر ہوں گے۔ امام زمانہ کا ظہور جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب چینج ہو سکتی ہیں۔ جیسے سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ عاشورے کے دن ظاہر ہوں گے، مشہور یہ ہے کہ وہ مکے سے ظاہر ہوں گے، مشہور یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن ظاہر ہوں گے، مشہور یہ ہے کہ فجر کے وقت ظاہر ہوں گے۔ اور جب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں مشہور یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے غلط مشہور کر دیا، نہیں، بات بالکل صحیح ہے، احادیث میں مسلسل اس کا تذکرہ، مگر وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد امام معصوم کا صرف ایک جملہ کہ پروردگار قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ان تمام چیزوں کو چینج کر سکتا۔ اور میں یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ظہور امام کی دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ بھی آپ کے ذہن میں واضح رہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اجل اللہ تعالی ظہورک، اللہ آپ کے ظہور میں جلدی کرے، تو آج ہے منڈے، اس دعا کا مطلب یہ کہ مولا اللہ آپ کو آج ہی ظاہر کر دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دعا آج مانگ رہا ہوں اور یہ فرائیڈے کے دن جا کے پوری ہو، لیکن بات کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے کی کسی مجلس میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کروں اور اس کا ایک ریزن میں بتا دوں۔ دو ریزن بتا رہا ہوں، لیکن یہ دو ریزن برابر کے نہیں۔ پہلا ریزن جس کی وجہ سے یہ جملہ میری زبان پہ آیا وہ تو بہت بڑا ریزن ہے، دوسرا ریزن بھی بہت اہم ہے۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے امام زمانہ کے حوالے سے، اور ایسے جاہل لوگ جنہیں کچھ بھی نہیں پتا، وہ ظہور امام کی اس انداز سے پریڈکشن دے رہے ہیں کہ ہمیں بالکل لگتا ہے کہ ابھی ہم نکلیں گے امام باڑے سے باہر تو وہاں زمانے کے امام کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس انداز سے یہ خود 1400 سال پہلے معصومین نے بتا دیا کہ ایسا آخری زمانے میں ہوگا، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے گا، دھوکہ دیا جائے گا۔ اس کا ایک مقصد بھی، مقصد تو دشمنان اسلام کا ہے، لیکن اس میں ہمارے کچھ جذباتی نوجوان جو سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے بیٹھے رہتے، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے۔ وہ اپنے جان بوجھ کے نہیں، انٹینشنلی نہیں، بری نیت سے نہیں، اچھی نیت سے۔ مگر ہر اچھی نیت بیکار ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نالج نہ ہو۔ آپ اچھی نیت کے ساتھ کسی کو کوئی دوا بتائیں، مثلا ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے پوچھا کہ آپ کی والدہ بیمار تھی، آپ نے ان کو کیا دوا دی؟ اس نے کہا یہ دوا دی، آپ بھی لے لیجیے۔ وہ مر گئی ان کی والدہ۔ انہوں نے پہلے سے کہا کہ یہ تم نے کیا دوا بتائی؟ کہا ماں تو میری بھی مر گئی تھی، آپ نے ڈیٹیل تو نہیں پوچھی تھی نا، آپ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ ان کو کیا دوا دی تھی۔ تو اب یہ جو ہے نیت اچھی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ کبھی بیمار پڑ جائیں، اب یہ کینیڈا میں نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ ہمارے آسٹریلیا میں بھی نہیں ہوتا ہے تو لیگلی بھی منع ہے، لیکن انڈیا، پاکستان، ایسٹ افریقہ میں جتنے لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے، ہر آدمی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دوا لے کے ضرور آئے۔ اور میں تو خود اس بات کی ایک ایگزامپل، کیونکہ میری کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو میں ممبر پہ اتنا بتاتا ہوں اور اپڈیٹ رکھتا ہوں مجمع کو کہ میرے بچوں کو نہیں پتا ہوتا اور میرے مجمع کو معلوم ہوتا، تو اب اس میں جو آدمی ملے گا، اچھا مولانا آپ کو یہ پرابلم، اس کی دوا، دوسرا ملے گا اچھا یہ پرابلم، اس کی دوا، تیسرا ملے گا یہ پرابلم ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو لوگ کرتے ہیں یہ محبت میں کرتے ہیں، یہ دشمنی میں نہیں کر رہے، یہ جان لینے کی نیت سے نہیں کر رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو صحت ملے، لیکن خالی اچھی نیت کافی نہیں ہے جب تک کہ ساتھ میں نالج نہ ہو۔ اور یہ اسلام کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کہ جی ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہمارا انٹینشن بہت اچھا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی اور آج کل بھی، جس کی وجہ سے ہم کو مرجعیت کی ضرورت پڑی ہے۔ یہ بھی میرا ڈائریکٹ ٹاپک نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ بات ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ظہور امام کے بارے میں اس وقت سوشل میڈیا، میرا اندازہ یہ ہے کہ جو جنریشن میرے سامنے ہے وہ میری ہی جیسی ایج کی ہے، ینگسٹر تو ہوں گے نہیں۔ سوشل میڈیا آپ کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا جتنا آپ کے بچوں کا ہے، لیکن اس میں اس وقت اور خاص طور پر عرب سوشل میڈیا وہ بھرا پڑا ہے زمانے کے امام کے حوالے سے، تو اس انداز سے ہمیں مس گائیڈ کیا جا رہا۔ جب کوئی جھوٹا امام آئے گا تو شاید ہم اس کو سچا مان لیں، شاید یہ بات بعد میں ہوگی۔ اور میں نے کہا ایک دوسری بات بھی میں ضمناً بتا دوں، یعنی اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اور یہ اور پہلا مسئلہ دونوں برابر نہیں ہے۔ امام بہرحال امام معصوم ہے، نائب امام پھر نائب امام۔ بہت زیادہ اس وقت انتظار کیا جا رہا، خاص طور پر جیسا میں نے عرض کیا عرب میڈیا میں بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا، اور جو انتظار کیا جا رہا ویٹ امام کا نہیں، یہ انتظار کیا جا رہا ہے اللہ طول عمر عطا کرے صحت کے ساتھ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کو۔ بہت زیادہ شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا کہ جب آغا سیستانی کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد کس انداز سے شیعت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ ایسے منصوبے بنائے گئے ہیں، ایسی پلاننگ کی گئی۔ یہ پہلا اسٹیپ امام زمانہ کے حوالے سے جو ہوگا وہ تو آگے چل کے بہت بڑے لیول پہ ہوگا، لیکن اتنا انتظار کیا جا رہا کہ ہم اور آپ شاید اتنا انتظار اپنے زمانے کے امام کا نہیں کر رہے ہیں جتنا ہمارے دشمن انتظار کر رہے ہیں اس عظیم مرجع کے دنیا سے جانے کا۔ خیر، تو یہ اور اس کے حوالے سے ان کے پاس پوری تیاری موجود ہے۔
آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً اگر اسلامی حساب سے دیکھا جائے تو ایج 99 کے قریب ہے، اسلامی حساب سے 96 ہوگی انگریزی حساب سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو ضمنی باتیں آ گئیں، یہ اس لیے آ گئیں کہ یہ آج کا ایک بہت ہی بڑا برننگ ایشو ہے، اس پر ہم کو اس لیے توجہ دینا. اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ حضرات سے کہنا بیکار، جس جنریشن سے کہنا ہے وہ تو میری بات سمجھ بھی نہیں پاتی ہے، لینگویج بیریئر ہے، اور میری بات نہیں سمجھ پاتی ہے اور آپ کی بات بھی نہیں سمجھ پاتی ہے، اس لیے کہ یہاں تو بہرحال ہر بچہ اپنی جگہ خود مختار ہے، نہ باپ نہ ماں نہ شوہر بیوی نہ بیوی شوہر، یہ بات کی چیز ہے. فرائیڈے ظہور امام کا دن مانا گیا ہے، لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے، حتمی نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ فرائیڈے ہی کو امام آئیں گے، بلکہ سیٹرڈے کی روایت بھی بہت ہی اسٹرانگ روایت. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 60% فرائیڈے کا ہے تو 40% سیٹرڈے کی روایت بھی. لیکن وہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں اس زیارت ہی کے اندر مینشن کیا گیا ہے المتوقع فیہ ظہور. مولا آج فرائیڈے ہے جب ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کا ظہور ہوگا، کنفرم نہیں ہے کہ فرائیڈے کو ہوگا. اسی زیارت میں یہ لفظ موجود ہے. اس زیارت میں 3 لفظ بہت اہم ہیں فرائیڈے کی زیارت. نمبر 1 یہی لفظ کہ آپ زمانے کے امام کو فرائیڈے کو سلام کر رہے ہیں، اور اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ وہ دن امام زمانہ کا دن. لیکن اسی سلام میں آپ کہہ رہے ہیں کہ المتوقع فیہ ظہور. مولا میں کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ ظاہر ہوں گے، توقع ہے، ایکسپیکٹیشن ہے. یہ لفظ ایکسپیکٹیشن بتا رہا کہ فرائیڈے کا دن چینج ہو سکتا ہے. دوسرا لفظ بھی اس میں ایک بہت اہم ہے، گرچہ اس کے اوپر بڑا ڈسکشن ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس اس اشرے کا ٹاپک کچھ اور وہ یہ ہے کہ اس میں زمانے کے امام کو بھی سلام کیا گیا ہے اور امام کی اولاد کو بھی سلام کیا گیا. یہ اپنی جگہ ایک ایشو ہے، کوئی مذہبی ایشو نہیں، کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں. معلومات کے لیے بھئی جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اس کو ملے. لیکن اگر کوئی اس کو نہ مانے، ان معلومات کو، اس انفارمیشن کو کوئی تسلیم نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی عقیدے کا حصہ نہیں. جیسے اب امام کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی، ہر مومن کا دل چاہتا ہے تاریخ اس کو پتہ چلے تاکہ اس دن وہ غم منائے. اپنے والدین کی موت سے زیادہ اس دن اس کو غم منانا. اب اگر کہے کہ نہیں آپ فلاں ڈیٹ کو کہتے ہیں، ہمارے نزدیک کی ڈیٹ نہیں ہے، دوسری ڈیٹ، تو یہ شیعت سے نکلا بھی نہیں ہے، گناہگار بھی نہیں ہوا، یہ فاسق و فاجر بھی نہیں ہوا، اس نے کوئی بہت بڑا بلنڈر بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ عقیدے کا حصہ نہیں کہ ساتویں امام دوسرے امام 7 صفر کی شہادت ہوئی ہے کہ 28 صفر کی شہادت ہوئی. تو اسی طرح سے امام زمانہ کے بارے میں یہ بھی کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. کچھ لوگوں سے میری مراد عام لوگ نہیں، علماء، اور علماء بھی حجت الاسلام لیول کے نہیں، آیت اللہ کے لیول کے. انٹرسٹ ہے اس بات پر کہ امام زمانہ آج کل کیسے زندگی گزارتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اگر شادی ہوئی ہے تو اولاد ہے کہ نہیں ہے، اولاد ہے تو کہاں ہے. یہ ایک الگ ٹاپک. اور پھر میں عرض کروں اس کا کوئی تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے، صرف ایک انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے. امام حسن کی کتنی اولادیں تھیں اس میں اختلاف، خود آقا حسین کی کتنی اولادیں تھیں اس میں بھی اختلاف. یعنی یہ اختلاف تو اتنا بڑا ہے کہ بعض علماء جناب فاطمہ صغریٰ کے وجود پر بھی اختلاف کرتے ہیں کہ وہ الگ سے بیٹی نہیں تھی. ایک ہی بیٹی کا نام فاطمہ صغریٰ بھی تھا یا سکینہ بھی تھا، لیکن میں کوئی کنٹروورسی آج نہیں چھیڑنا چاہتا. مگر یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں. اگر کسی کی اپنی ریسرچ ہے وہ اپنی حد تک رکھے، انفارمیشن کے لیے ہے، محبت ہے کسی سے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں اگر اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ یہ اس لیے ایشوز اٹھائے جائیں تاکہ عزاداری کو نقصان پہنچایا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ جو مصائب ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں، جو غم کا بیان ہوتا ہے، یہ کوئی ضرورت سے زیادہ ہے، اتنا تو نہیں ہوا تھا کربلا میں، نعوذ باللہ یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے، تو پھر یقیناً اس کے اوپر ہمیں توجہ دینا. لیکن اگر صرف ایک اکیڈمک ڈفرینس ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امام زمانہ کی اولاد ہے کہ نہیں. کسی معتبر روایت میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس زیارت میں جو ہر جمعے کو پڑھی جاتی امام زمانہ کی اولاد پر بھی سلام کیا گیا امام کے ساتھ.